نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا توسر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 62 اور 63۔ سب سے پہلے تلاوت، پھر تفسیر، پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، ان کے اوپر عذاب کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے گا، آخرت پر ایمان لے کے آئے گا، نیک عمل کرے گا، ان کے لیے کیا اجر ہے۔ ایسے لوگ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو شخص پوری اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ عمل کرے گا، وہ خواہ پہلے کیسا ہی ہو، اگر وہ ایمان لے آیا تو اسے بخش دیا جائے گا اور اسے انعامات سے نوازا جائے گا، اور ساتھ میں نیک عمل بھی کیے۔ صرف ایمان لے کے آنا کافی نہیں ہوتا، ساتھ میں نیک عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ان کے لیے اجر یہی ہے کہ ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اصل کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کے آئے گا اور آخرت پر ایمان لے کے آئے گا، نیک عمل کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے گا اسے مسلمان بننا پڑے گا، اسے ایمان لے کے آنا پڑے گا، اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، اس کے رسول کا حکم ماننا پڑے گا۔ تو چاہے وہ پہلے یہودی تھا، عیسائی تھا یا صابی تھا، کچھ بھی تھا، وہ ایمان لے کے آیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی، پھر وہ اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جنت حاصل کرنے کی شرط یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ، ان کے احکام پر چلو، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، تبھی ایمان لے کے آنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو انسان ایمان لے کے آ گیا، وہ مسلمان تو ہو جائے گا، لیکن ایمان لے کے آنا یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے، پڑھا جائے، عمل کیا جائے، تب ایمان لے کے آنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی کسی بات پر، کسی آیت پر عمل کر لیا جائے گا، کسی پر نہیں کیا جائے گا، یہ بھی ایمان لے کے آنا نہیں ہوگا۔ پوری کی پوری کتاب اللہ پر ایمان لے کے آنا ہوگا کہ پوری کی پوری کتاب اللہ پر، قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے جس چیز سے روکا اس سے رک جایا جائے۔ ایسا انسان جو ایمان بھی لے کے آئے گا اور نیک عمل بھی کرے گا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غم کھائے گا، وہ اجر عظیم پائے گا اور کامیاب ترین شخص ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا۔ تو ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تورات کے احکامات کو چھوڑ بیٹھی، انہوں نے تورات کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
بڑا ہی عجیب سا منظر ان کے سامنے رکھا۔ وہ طور کے پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا، اس لیے کہ وہ دل سے پختہ عہد کر لیں اور کبھی پھر مت مکریں، کیونکہ وہ مکرتے رہتے تھے، عہد کر لیتے پھر مکر جاتے۔ یوں کہ زلزلے کی وجہ سے پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور سائبان کی طرح اس پر سایہ فگن ہو گیا، حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ، کفر و شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ جو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے، تورات بھیجی گئی ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو اور وعدہ کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب انہوں کے اطاعت سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کنکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا دیا۔ اتنا پختہ عہد کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم پھر گئے، پھر تم نے عہد توڑا۔ آگے فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ اگر تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو یقیناً تم لوگ خسارہ اٹھانے والے مجھ سے ہوتے۔ بار بار تم پر انعام کیا گیا، بار بار تمہاری توبہ قبول کی گئی، بار بار تم لوگوں نے وعدے کو توڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بردبار ہے کہ ان کی غلطیوں کو بار بار معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، رحمت کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، ان پر رحمت نہ ہوتی، تو وہ برباد ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل رہا، رحمت رہی کہ پھر اس کے باوجود انبیاء اکرام کا نزول ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی رہی۔ ان کی ہدایت کے لیے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا تاکہ وہ سدھر جائیں، سنبھل جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انبیاء اکرام کا سلسلہ بند کر دیتا، رحمت اپنی روک لیتا، تو ضرور صدی کے صدی خسارہ میں رہتے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، والذین، اور وہ سب لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے۔ یہودی سے مراد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کیونکہ اکثر کچھ کے میسج آتے ہیں سوال جواب گروپ میں کہ یہودی کون تھے، نصارہ کون تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ والصابئین، اور جو صابی تھے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بے دین تھے، ان کا کوئی دین ہے ہی نہیں تھا، وہ صابی تھے۔ تو والذین، اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصاری ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے، من، جو آمنا، ایمان لے آئے گا، باللہ، اللہ پر، والیوم، اور دن الآخر، آخرت کے دن پر، وعمل، اور عمل کرے گا، صالحا، نیک، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، اجر ہوگا، اجر ہوگا، ہم، ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، عند، پاس، رب، ہم، ان کے رب کے پاس اجر ہوگا، ولا، اور نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہی، ہم، وہ سب، یحزنون، غم زدہ ہوں گے، کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بڑا اجر پائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔